معاذ اور محب دونوں ساتویں جماعت کے طالب علم تھے۔ دونوں کا تعلق معاشی طور پہ تقریباً ایک جیسے گھرانوں سے تھا، مگر دونوں کے ماحول اور عادات واتوار میں بہت فرق تھا۔ محب قدرے سلجھا ہوا اور بڑوں کی بات سمجھ کر ماننے والے لڑکا تھا، جبکہ معاذ بگڑا ہوا اور اپنی من مانی کرنے والا تھا۔ محب اسے بہت سمجھا تھا مگر معاذ اس کی ایک نہ سنتا، پھر بھی محب اس کی بری باتوں کا نظر انداز کر کے اس کی اصلاح میں مصروف رہتا۔ ایک دن معاذ نے محب سے بازار چلنے کا کہا تو وہ دونوں شام میں کھیل کے بعد بازار ہو لیے۔ وہاں چل کر معاذ نے بہت سے پٹاخے اور آتش گیر مواد خریدا۔ محب نے حیران ہوتے ہوئے معاذ کو مخاطب کیا، یہ کیا معاذ، یہ سب سامان تم نے کیوں خریدا ہے؟ ارے یار، نیا سال آ رہا ہے نا، اور میرے کزن کی شادی بھی ہے، معاذ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہاں تو سال نو اور شادی کا ان سب چیزوں سے کیا تعلق، اور اب تو آتش بازی پہ پابندی بھی لگ چکی ہے، محب نے کہا۔ وہی کام کرنے میں تو مزہ ہے جس پہ پابندی ہو۔ محب کی بات پہ معاذ نے زبردست قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی انسان اپنی خوشی کے مواقع پہ انہی باتوں سے تو اپنی خوشی اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تم دیکھنا میں شادی پہ اور نئے سال پہ کیسی رونق کرتا ہوں، معاذ نے جوش سے کہا۔ مثلاً کیسے رونق کرو گے تم؟ محب نے پوچھا۔ ساری رات ایکو پہ تیز آواز میں گانے چلیں گے، باربیکیو اور زبردست آتش بازی۔ معاذ جیسے ابھی سے انجوائے کر رہا تھا، اور یہ تیز آواز سن کر ارد گرد کے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کل ہی ہمارے محلے میں ایسی ہی ایک تقریب تھی، ساری رات جاگنے کی وجہ سے میرے دادا جی کا بلڈ پریشر ہائی تھا آج، محب نے ناگواری سے کہا۔ ارے یار، یہ سب چلتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ معاذ کو گویا کوئی پرواہ نہ تھی، مگر معاذ محب قدرے پریشان تھا۔ ارے میرے شریف بھائی، ایسا کرنا، اس بار نئے سال کی سیلیبریشن پہ تم بھی ہمارے ساتھ رہنا، دیکھنا کتنا انجوائے کرو گے، معاذ نے محب کو پیشکش کی، جسے محب نے فوراً مسترد کر دیا۔ مجھے معاف کرو، بلکہ میری بات سمجھو، اللہ نے ہمیں یہ زندگی، یہ سال ماہ خوشیاں اس لیے نہیں دے کہ ہم انہیں یوں آتش بازی اور مخلوق خدا کو تکلیف دے کر گزاریں۔ میری مانو، تم بھی باز آؤ، یہ بھی نقصان دہ ہے، محب نے معاذ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا میرے بھائی، سوچوں گا، ابھی تو میری جان چھوڑو، معاذ نے اکتاتے ہوئے ہاتھ باندھے، اور اس کا اکتا ہوا انداز دیکھ کر محب نے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ عرصے میں معاذ کے کزن کی شادی تھی، جس کے لیے وہ پرجوش تھا اور بہت تیاری کر رکھی تھی۔ اس تیاری کے حوالے سے محب نے اسے بہت سمجھایا، مگر معاذ نے ایک نہ سنی، اور وہ تو سال نو کے لیے بھی یہی سب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ معاذ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ پٹاخے اور آتش بازی میں مصروف تھا کہ ایک پٹاخہ اڑ کر سجاوٹ پہ لگا، اور اس کی وجہ سے آگ لگ گئی، اور اسی آگ نے معاذ اور کچھ لڑکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جانی نقصان نہ ہوا، مگر پھر معاذ اچھا خاصا زخمی ہوا کہ اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ آج رات سال نو کا آغاز ہونا تھا، اور معاذ اپنے بستر پہ پڑا تھا، سامنے موجود پھول اور کارڈز اس کے اپنوں کی محبت کی ترجمان تھے، مگر وہ بہت اداس تھا۔ اتنے میں گھڑی نے 12 ہند سے پورے کیے، فضا پٹاخوں کے شور اور آتش بازی سے گونج اٹھی، اور معاذ جو ہر سال اس ہنگامے میں خود پیش ہوتا تھا، آج بے آواز رو رہا تھا۔ اتنے میں محب اپنے ابو کے ساتھ ہاتھوں میں پھول لیے اندر داخل ہوا، اور معاذ کو روتا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ارے معاذ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو بہت حوصلے والے ہو، انشاءاللہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، محب نے معاذ کے آنسو پوچھے۔ ہاں معاذ بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب پریشان نہ ہوں، محب کے والد نے بھی اسے تسلی دی۔ نہیں انکل، میں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، معاذ نے افسردگی سے کہا۔ تو پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ محب حیران ہوا، یہ ندامت کے آنسو ہیں۔ تم نے مجھے کتنا سمجھایا تھا، مگر میں نہ مانا، ہمیشہ میں دوسروں کو تکلیف دیتا رہا، مگر مجھے احساس نہ ہوا، مگر آج خود پہ بیتی تو مجھے پتہ لگ رہا ہے، معاذ سے افسوس سے کہا۔ محب نے گہری سانس لی۔ میں تو تمہیں سمجھاتا تھا مگر تم سنتے ہی نہیں تھے، محب نے کہا۔ جی بیٹا، نیا سال اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، وقت کا تحفہ، جسے ہم نے قدر سے گزارنا ہے، ماضی میں کی گئی بری چیزیں چھوڑنی ہیں اور مستقبل اچھا کرنا، محب کے والد نے پیار سے سمجھایا۔ جی انکل، اب آئندہ سے بالکل ایسا ہی کروں گا،
اور ہمیشہ وقت کے تحفے کی قدر کروں گا انشاءاللہ، معاذ نے کہا۔ انشاءاللہ، محب کے والد نے معاذ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس سب کا کیا ہوگا؟ محب جیسے پریشان سا بولا۔ کس کا؟ معاذ نے حیرانی سے پوچھا۔ پٹاخے اور آتش بازی کا سامان۔ محب شرارت سے معاذ کو دیکھ رہا تھا۔ توبہ کرو! معاذ نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور دونوں دوست ساتھ ہنس پڑے۔ سال نو کا وقت کا تحفہ دونوں دوستوں پہ مسکرانے لگا۔